أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 102 سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت اور کامیابی نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے جو آیت نمبر 101 تک ہم نے کل جو کچھ آیات دیکھی تھی ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ آیت نمبر 83 سے 101 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ جو لوگ دریافت کر رہے ہیں، اب کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس اس نے ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سختر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام کاج میں بھی آسانی کا ہی حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی تھی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک اور سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ وہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے
ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق سن کر بھی نہیں سن سکتے تھے۔ یہ تو پچھلی آیات تھی جو ہم نے کل پڑھی تھی، کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں جو مشرکین کا سوال، جو در حقیقت یہودیوں کا سوال تھا، مشرکین کے ذریعے پوچھا گیا تھا، اس کا جواب، اس کے بارے میں تفصیل اور حقیقت پر مبنی ایک واقعہ، کہ اگر کسی میں کوئی کسی سٹوری میں یا ان کے کسی بات میں یا ان کے کوئی معلومات میں کچھ کمی بیشی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بتا دی سٹوری، اس کے مطابق اس کو فائن ٹیون کر کے جو حقیقت پر مبنی واقعہ ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا کہ بس یہی حق ہے اور یہی آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج آگے اپنے آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 102 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افحسب، کیا گمان کر لیا ہے، افحسب کیا تو گمان کر لیا ہے، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے یا انکار کرنے والوں نے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر لیا، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی، کہ وہ سب ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا، اولیاء مددگار یا کارساز۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں یا میرے سوا مددگار یا کارساز پا سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا، ذوالقرنین کے واقعے کے اختتام کے بعد جو ایک دو آیات گزری، اس میں جہنم کا ذکر ہوا اور اس میں کافروں کا ذکر ہوا، انکار کرنے والوں کا ذکر ہوا، کہ جہنم میں جہنم کو یعنی یوم حشر، میدان حشر میں جہنم کو کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ کافر وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں میری یاد میں یعنی اللہ کی یاد میں پردے میں تھیں اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ حق سننے سے قاصر تھے۔ تو کافر جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جب کرتے ہیں، تو اس کا صحیح ترجمہ ہے انکار کرنے والا۔ ہم اگلی کچھ آیات جو آج ہم پڑھیں گے، اس میں ہمیں یہ خاص نوٹ کرنا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ یہ سورہ کہف جو ہے، اور خاص کر اس کی پہلی اور آخری 10 آیات، پہلی 10 اور آخری 10 آیات اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ ہیں فتنہ دجال سے۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے یہ آیات کیوں اہم ہے؟ ان میں جو سبق ملتا ہے، وہ سبق ہمیں در حقیقت ہمیں یاد دہانی بار بار کراتا ہے۔ اگر ہم 10 آیات پہلی اور آخری اس کو حفظ کر کے یاد کر کے اس کو بار بار دہراتے ہیں، تو ہم در حقیقت ان کے پیچھے جو مطلب چھپا ہوا ہے اس کو بار بار اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دجال سے نجات دلانے میں یا دجال سے حفاظت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد جو ہے اس کا مستحق کرتی ہیں، یا اس میں ہمیں مدد فرماتی ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں انکار کرنے والا، کافر کا مطلب انکار کرنے والا، تو انکار کرنے والا دو طرح کے انکار کرنے والے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ اگر تو مشرک کا ورڈ آئے تو پھر تو شرک کرنے والا، پھر تو صرف وہی لوگ اس میں شامل ہوں گے جو اللہ کی معبودیت میں یا اللہ کی الوہیت میں یا اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو، کسی بھی دوسری شے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے برابر کسی اور کو پکارتے ہیں۔ لیکن اگر انکار کرنے والا یا کافر، جیسا کہ یہاں پر کافر ہے، تو اس کا مطلب وہ دو طرح کے لوگ یا دو طرح کی قومیں یا دو طرح کے مطلب گروہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔
ایک گروہ تو انکار کرنے والا وہ ہے جس نے سرے سے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا سرے سے انکار ہی کر دیا، سرے سے اس نے کہہ دیا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے تو اور بھی مددگار ہیں، اس کے تو سوا اور بھی کچھ ان کے ولی اور ان کے کچھ کارساز ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو ان کو تو ہم مشرک کہتے ہیں۔ اور یہ مشرک جو ہے، یہ اگر آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے یا پہلے دور میں بھی دیکھا جائے تو اس میں اہل کتاب یہودی اور نصارہ جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اسی طرح سے خدا کے برابر یا خدا ہی تصور کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایک گمراہی کا شکار ہیں وہ، اور دیگر متفرق معاملات بھی۔ اور اس کے علاوہ ان کے دوسری قومیں جو ہیں، جو ہندو اور بودھزم اور دوسرے جو ہیں، جو مختلف موجودات کی، چاہے وہ پچھلے لوگوں کی کچھ یادوں میں کچھ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یا چاہے وہ دوسری موجودات سورج چاند ستارے وغیرہ جو ہیں ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ مشرک کے زمرے میں آ گئے۔ جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لوگ ہیں جو اسی کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں، وہ ہیں کہ کہنے کو تو وہ موحد ہیں، کہنے کو تو وہ اقرار کرتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا اقرار جو ہے صرف زبانی طور پر ہے، قولی طور پر ہے، کیونکہ پریکٹیکلی بھی وہ بعض دفعہ کچھ ایسے اولیاء کو اور کچھ ایسے ولیوں کو اور کچھ ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں اور حاجات طلب کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ظاہری طور پر تو مسلمان یا ایمان پر ہونے کے باوجود وہ اپنے ولیوں کو اور اپنے دوسرے جو اللہ کے علاوہ لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ تو ایک تو کیٹیگری یہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس طرح کا انکار کرتے ہیں کہ وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور جو بھی شرک کی کیٹیگری میں آ گیا، جو بھی شخص شرک کی کیٹیگری میں آ گیا، تو ہم نے ایک دفعہ پہلے کچھ آیات پڑھی تھی کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ توحید جو ہے وہ ایک بریکٹ کے باہر ضرب کھانے والا ایک جس کو کہتے ہیں ملٹی پلائر، جسے کہتے ہیں ملٹی پلائی بائی 1، کہ جو بھی آپ عمل کر لیں، اگر تو خدا نخواستہ توحید کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے، توحید کے معاملے میں کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہیں پر، توحید کے معاملے میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی عقیدے میں خرابی ہے، تو پھر تو جو مرضی عمل کرتے جائیں وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا، 0 سے ضرب کھائے گا، اور آخر اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ 0 ملے گا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ کسی بھی طرح کا شرک، چاہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کسی بھی طرح کا انکار کرنا جو شرک کے زمرے میں آ جائے، وہ تو ملٹی پلائی کرے گا 0 سے، اور سارے کے سارے اعمال کو 0 پہ رلا کر کھڑا کر دے گا، 0 کر دے گا۔ اب دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آئیں گے، وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر تو ایمان لائے ہیں، توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، باقی جو دین کے بنیادی جو لوازمات ہیں ان کا وہ اقرار کرتے ہیں، اور ان کو وہ انڈورس کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ قولی طور پر نہ مانے، چاہے وہ اپنے الفاظ میں نہ مانے کہ نہیں میں نہیں مانتا، لیکن اپنے عمل کے ذریعے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں ان کو آسان لگتی ہیں، جو چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو چیزیں ان کو مسحور کرتی ہیں، انہی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان چیزوں کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بھی اللہ کے احکامات کا اور اس کے رستے کے اوپر چلنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی جو کیٹیگری ہے وہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم یہ آگے آیات پڑھیں گے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فتنہ دجال جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس دنیا میں، تو اس سے حفاظت بھی اسی طرح سے ممکن ہے جب
सही मानों में फोकस रख सके हम अपने माइंड को और अपनी मंजिल को। और फोकस रखने का एक ही जरिया है कि हमेशा आखिरत को अपनी नज़र में रखें, हमेशा आखिरत को अपनी नज़र में रखें। यही वजह है कि जो कुफर और जो दजल है, जो दज्जाल के जो फरेब हैं, वो दुनिया की जो मादी चीज़ें हैं वो होंगे। वो इस तरह के करतब दिखाएगा और इस तरह से वो मतलब अपने मोजज़ात, ये मोजज़ात नहीं कहना चाहिए, अपने वो करतूत जो है वो उसको दिखाएगा शैतानी कुव्वतों के जरिए से, कि इंसान जो है वो उसके ऊपर गालिब आ जाएगा और वो उन ज़ाहरी चीज़ों के से मुतासर होकर उस तरफ वो चल पड़ेगा। और वो रास्ता जो है वो कुफर का होगा, वो और रास्ता जो है वो आग की तरफ होगा। और उसमें से कौन लोग महफूज रहेंगे? वही लोग जो इन आयात के मुताबिक अपने आप को फोकस्ड रखेंगे, इन आयात को अपने जहन में रखते हुए, इन आयात को दोहराते हुए, इन आयात को याद रखते हुए उनके जहन में हमेशा रहेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनको किस कैटेगरी में होना चाहिए। और जिस कैटेगरी में उनको होना चाहिए, उस कैटेगरी में रहने के लिए उनको क्या ज़रूरत है, या किस तरह से वो उसमें मतलब उस रास्ते पर या उस कैटेगरी में रहने पर गामजन हो सकते हैं। और वो कैटेगरी क्या है? कि सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलना, सिर्फ अल्लाह के रास्ते को मतलब सामने रखना और उसके मुताबिक अपनी मंजिल जो है उसी की तरफ रवां दवा रहना। तो अगली जो आयात, हम इसलिए मैंने ये चीज़ थोड़ी सी बुनियादी तौर पर या तमहीद के तौर पर मैंने दोहरा दी, ताकि हम अगली जो आयात पढ़ेंगे उनमें ये दोनों पहलू जो हैं, उन दोनों पहलुओं को अपने सामने रखें। दोनों पहलू हमारे सामने जब होंगे तो हम आसानी से इन आयात को समझ भी सकेंगे, इनकी इफादियत जो है उसकी वजह क्या है, उनकी इफादियत की रीज़न क्या है कि ये फितना दज्जाल से महफूज रखने के लिए मददगार होंगी, वो भी हमें समझ आएगी और उसका भी हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर पहले जब ये शुरू हुए, आयत नंबर 102, अफ हसीबल्लज़ीना कफरू, क्या तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जो इनकार करने वाले हैं, उन्होंने गुमान कर लिया है अन यत्तखिज़ु इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो सब ठहराएं मेरे बंदू को मेरे सिवा कारसाज। कि ये जो इनकार करने वाले, क्या वो ये चाहते, वो क्या वो ये समझ बैठे हैं या गुमान कर बैठे हैं कि मेरे बंदे, मेरे मुकाबले में मेरे बंदे जो हैं वो उनके मददगार होंगे क़यामत के दिन, जिनको वो पुकारते हैं। अब ये कौन सी कैटेगरी है? ये दोनों कैटेगरीज आ सकती हैं। जो कुफर और शिरक करने वाले जो हैं लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुशरिक दूसरे लोग जो हैं, वो अल्लाह के कुछ बंदों को पुकारते हैं। जैसे कि ईसाई जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, हज़रत मरियम को, और दूसरे, और यहूदी जो हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। और उसी तरह से जो दूसरे बुत परस्त लोग हैं या दूसरे शिरक करने वाले, वो अल्लाह के जो फरिश्ते जो हैं उनको अल्लाह की बेटियां तस्वर करते हैं। और कुछ वो अपने पुराने औलिया को या बुजुर्गों को मुख्तलिफ शबीहें और बुत वगैरह बनाकर उनसे वो मंसूब करके मुख्तलिफ तरीके से उनको पुकारते हैं। तो वो अल्लाह के बंदे थे, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। लेकिन और उन मुकर्रब बंदों ने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो या मुझे पुकारो या मैं ही तुम्हारा कारसाज हूँगा। लेकिन ये लोग अपनी तरफ से घड़ घड़ा कर बस उनको पुकारते हैं और उनको अपना मददगार और या कारसाज जो है वो समझ बैठे हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग भी जो ज़ाहरी तौर पर तो ईमान और इत्क़ाद के तरीके में मुसलमान अपने आप को कैटेगरी में कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरे वलियों को पुकारते हैं। अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है उसको, या गौस पाक, या इस तरह के बहुत सारे नाम हैं मुतफरक, कि उनको किस किस तरह से पुकारा जाता है उसकी ज़्यादा तशहीर करना भी मुझे लगता है मुनासिब नहीं। लेकिन सिर्फ इशारतन यहाँ पर जिक्र करना कि उनके उनके उनकी तरफ अपनी हाजात को बुलंद करना और उनसे फिर तवक्को रखना कि वो हमारी हाजात को पूरी करेंगे चाहे जिस भी तरह से, तो ये भी सब इसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये आयत, पहली आयत या ये आयत जो हमने पढ़ी है, ये कुफर और वो कुफर जो शिरक के मुतल्लिक़ है, उसके मुतल्लिक़ जो एक आगाही है वो हमारे सामने रखती है कि चाहे तुम मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर तुम इनकार करते हो, और ऐसा इनकार जो शिरक की कैटेगरी में आता है, जो कि
अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरी हस्ती को पुकारने के ज़िम्रे में आता है तो ये उनके बारे में है। तो क्या ये लोग गुमान कर बैठे हैं कि उन लोगों को जो कि अल्लाह के बंदे थे कि वो अल्लाह के मुकाबले में उनके मददगार ठहरेंगे, जबकि वो अल्लाह के बंदे जिनको वो पुकारते हैं इस दुनिया में, आखिरत में तो वो इनसे बरात का इजहार करेंगे। आखिरत में भी एक वक्त आएगा कि जब उनको भी उनके हुजूर सामने पेश किया जाएगा और वहां पर वो बरी हो जाएंगे, वहां पर अपने आप को वो बरी कर लेंगे या इनकार कर देंगे कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं, ये तो अपने ही नफ्सों के पीछे लगे थे। यहाँ तक कि शैतान भी बरी हो जाएगा उनसे। बहरहाल ये जो कफर करने हैं, ये जो दुनिया में ऐसे गुमान में पड़ गए हैं, इन्ना आतदना जहन्नम, बेशक हमने तैयार कर रखा है जहन्नम को लिल काफिरीना, ऐसे काफिरों के लिए, नुजुला बतौर मेहमानी या बतौर मेजबानी। तो ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर उसके बंदों को समझते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, तो ये समझ लें या ये जान लें या अपने जहन में बिठा लें कि ऐसे इनकार करने वाले जो लोग हैं या ऐसा इनकार करने वाले लोग, उनके लिए तो जहन्नम वेलकम करेगी, उनको क़यामत में उनको जहन्नम वेलकम करेगी कि आओ हम मेरे अंदर आओ, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे लोग जो इस तरह का इनकार करने वाले हैं, उनको तो जहन्नम जो है वो इंतजार कर रही है कि वो उनकी मेजबानी करे या उनकी मेहमान नवाजी करे। कुल हल नुनब्बिउकुम, कह दीजिए कि क्या हम खबरें दें तुम्हें, खबर दें तुम्हें, बिल अखसरीन, ज्यादा खसारा पाने वालों की, आमालन, आमाल के एतबार से। और क्या आप उनसे ये भी कह दीजिए कि क्या हम आपको खबर दें या क्या हम आपको बताएं कि वो कौन से अमाल के एतबार से खसारा पाने वाली कौन सी चीजें हैं, या क्या हैं ज्यादा खसारे पाने वालों की अमाल के एतबार से। वो कौन से लोग हैं जो अमाल के एतबार से, जिन्होंने अमल तो अच्छे किए लेकिन वो फिर भी खसारा पाने वाले हैं, वो कौन लोग हैं, क्या हम उनकी खबर दें आपको। अब वो कुफर या इनकार करने वालों की जो दूसरी किस्म है, वो आते हैं कि उन्होंने काम तो उन्होंने अच्छे किए लेकिन वो खसारा पाने वालों में से हो जाए, लेकिन उनके अमाल जो है वो जीरो होंगे, जीरो से मल्टीप्लाई हो चुके होंगे। वो कौन से लोग होंगे, वो अगली आयत में हमें, आयत नंबर 104 में मिलता है, अल्लाज़ीना ज़ल्ला सायुहुम, वो लोग के ज़ाया हो गई उनकी कोशिश, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में, वहुम, हालांकि वो यहसबून, वो सब गुमान करते हैं, अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कि वो बेशक वो सब अच्छा कर रहे हैं काम। वो लोग हैं जिनकी कोशिश दुनियावी जिंदगी में थी और उनकी दुनियावी जिंदगी में कोशिश जो है वो कामयाब होगी, हालांकि वो जब ये गुमान कर रहे थे कि वो एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे काम जो जीरो से मल्टीप्लाई करने वाले हो गए, जैसा कि कुफर के मामले, शिर्क के मामले में जो इनकार करने वाले हैं, जो शिर्क की कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में, तो चाहे वो दुनिया में जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, यहूदी और ईसाई और मुशरिक लोग, इवन के कलमा गो जो है, जो शिर्क के किसी भी मामले में फंसे हुए हैं, तो वो चाहे दुनिया में जितना मर्जी अमल कर लें, दुनिया में जितने मर्जी वो मतलब चंदे दें मदरसों को, और जितनी बड़ी वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चला लें, और जितने मर्जी हॉस्पिटल और वो बड़े बड़े इदारे बनाकर लोगों की खिदमत करें, और जितना मर्जी वो काम कर लें दुनिया में, उनको तो ये लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बहुत नेक काम किए, लेकिन उनका जो मल्टीप्लायर है तौहीद जो है, उसके मैटर में अगर वो 0 पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, तो उनके सारे दुनिया के अमल जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे। उनकी दुनिया की जितनी कोशिश और है वो सब की सब जीरो हो जाएगी, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, दूसरे लोग जो है जो अल्लाह के अहकाम, जो इनकार करने वाले हैं अल्लाह के अहकामात का, शिर्क तो नहीं करते लेकिन अल्लाह के अहकामात का इनकार करते हैं, तो वो भी दर हकीकत अपने अमाल को ज़ाया कर रहे हैं, उस दुनिया की कोशिशों को ज़ाया कर रहे हैं। चाहे जितना मर्जी वो मतलब अच्छे नेक काम कर लें, चाहे जितने मर्जी मस्जिद में और मदरसों में चंदे डाल दें, लेकिन अगर उनकी जायज़ कमाई हलाल नहीं,
اگر ان کی کمائی حلال نہیں تو وہ زیرو سے ملٹیپلائی، کیونکہ کمائی حلال کرنا یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے جتنے مرضی اعمال کرتے جائیں۔ بہت اچھا کام کیا، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر لی اور بہت ہی اچھے طریقے سے مطلب ایک ذمہ داری، ظاہری طور پر تو ایک اچھا کام کیا کہ ایک ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ بیٹے اور بیٹی کو مطلب اس کو پہلے تربیت دینی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، پال پوس کر بڑا کیا، اور پھر بیٹے کی اور خاص کر بیٹی کی شادی جو ہے اکبر دی، تو والدین اکثر عام کرتے ہیں کہ ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ تو ذمہ داری سے کیسے بری ہوئے؟ ساری زندگی محنت اور مشقت کر کے کما کر جب ان کی شادی کا میٹر ہوا، اور دیگر معاملات، شادی تو صرف ایک مثال کے طور پر کر رہا ہوں کہ جتنا محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے پیسہ جو ہے وہ شادی کے تقریبات یا دوسرے معاملات میں ایسے خرچ کر دیا کہ جس طرح کی محفل وہاں پر سجائی کہ جہاں پر اردو اور مردوں کا اکٹھا اختلاط ہے، آپس میں مل جل کر بیٹھنا، اور وہاں پر گانے اور ڈھول ڈھمکے اور اس طرح کی لائٹنگ کے اس طرح سے بے جا خرچ کر کے اپنی ساری محنت اور مشقت جو ہے اس کو زیرو سے ایک حساب سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، یا زیرو اگر نہیں بھی ہے، اگر وہ موحد ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، تو کم از کم انہوں نے اپنے اعمال کو اتنا ہلکا کر لیا کہ وہ میزان میں کچھ ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو روزی ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے کرتے کہ ان کے اعمال کا وزن بڑھتا، اس سے کچھ وہ کام کرتے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، تو ان کے اعمال کا وزن بھی بڑھ جاتا اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے۔ لیکن انہوں نے دنیا کی اپنی محنت کو ضائع کر دیا اس طرح سے خرچ کر کے کہ وہ محنت بھی ضائع ہو گئی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، ان کے اکاؤنٹ میں باقی بچا بھی کچھ نہیں۔ تو اس طرح سے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، کاروبار کے معاملات میں، اولاد کی تربیت کے معاملات میں، دوسرے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں، کہ جس میں انسان جو ہے وہ ساری زندگی میں کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنی کوشش کے ذریعے سے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کو پھر وہ زیرو سے یا بہت ہی ہلکی سی فگر سے ملٹیپلائی کرتا ہے، جس کو وہ کچھ فائدہ نہیں پائے گا آخرت میں، قیامت کے دن اس کے اعمال میں کچھ وزن ہی نہیں آئے گا، جو ہم آگے انشاءاللہ آگے آیات ایسی آئیں گی۔ تو اس دنیا میں جو کوشش کرتا ہے، وہ کوشش اس کی، اس دنیا کا جو عمل ہے وہ کس چیز سے یا کتنی بڑی فگر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ کہیں زیرو سے تو ملٹیپلائی نہیں ہو رہا، یا خدا نہ خواستہ کہیں بہت ہی تھوڑی سی قلیل سی مقدار 0.1 سے 0.01 سے ملٹیپلائی ہو جائے، تو پھر بھی وہ عمل جو ہے وہ بہت ہی ہلکا ہو جائے گا، وہ اس کا مطلب فائدہ جو ہے، جو اس کو ملنا چاہیے، جو اصل فائدہ اس کو ملنا چاہیے، وہ اصل فائدہ اس کا دنیا کی زندگی میں ہی اس کہیں کھو گیا، جو اپنے نامہ اعمال میں اس نے جمع نہیں کیا۔ تو دنیاوی زندگی میں کوشش کرنے والے لوگ جو وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، بہت نیک کام کیے، لیکن در حقیقت ان کے اعمال جہاں پر ضائع ہو گئے اور وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ان کو۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے کفر انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا۔ تو یہ لوگ گویا ایسے ہیں جیسے انہوں نے، یہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی، جو دنیا کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، تو ایسے لوگ جو ایسے ہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا، رب کی آیات سے مراد یہاں پر اللہ کے احکامات بھی آ سکتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ بھی آیات کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں جو ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتی ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتی ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر سامنے ہیں ہمارے، ان سب چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور پھر رب کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کرنا۔ یہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ بار بار کچھ آیات آتی ہیں جس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی ملاقات سے انکار کرنا مطلب براہ راست طور پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اب قیامت کا انکار مطلب کرنے والے کون سے لوگ ہیں، ان کی مختلف طرح کی کیٹیگری جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور قیامت کا انکار کرنا، ایک مسلمان جو ہے وہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ قولی طور پر وہ ایگری ہے، تو قیامت کا کس طرح سے انکار کرتا ہے؟
तो एक ड्राइवर जो है, जो गाड़ी चला रहा है, किसी लंबे सफर पर निकला हुआ है, तो जितना भी वो स्किलफुल है, जितना भी वो एक्सपीरियंस है, जितना ही कितना ही वो तजर्बाकार ड्राइवर है, जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसकी नजर जो है वो हमेशा अपने रास्ते पर, सड़क पर होती है, या जिस भी रास्ते पर वो चल रहा है उस पर होती है। और उसके जहन में वो मंजिल होती है कि मुझे यहाँ से जाके राइट टर्न लेना है, यहाँ से जाके लेफ्ट टर्न लेना है, जहां से जाके यू टर्न लेना है, और इस रास्ते पर चलकर मुझे वो मंजिल तक पहुंचना है। यानी वो अपने जहन में अपनी मंजिल को रखता है और अपनी नजर के सामने हमेशा वो अपने रास्ते को रखता है। अगर 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 जितना भी वो तजर्बाकार है, अगर वो अपने रास्ते से अपनी नजर को हटा देगा, जो सड़क जिसके ऊपर वो चल रहा है, गाड़ी को दौड़ा रहा है, उससे नजर हटाकर दूसरी तरफ मतलब नजर करेगा, तो फौरन ही वो एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, उस रास्ते से भटक सकता है और एक बहुत ही नागहानी सूरत हाल से दो चार हो सकता है। तो इसी तरह से कि दुनिया के इस सफर पर चलते हुए जो अपने रास्ते को हमेशा सामने रखे, कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसके ऊपर वो नजर रखे, और जिस मंजिल की तरफ रवान दवा है उस मंजिल को वो सामने रखे, तो वो उसके लिए बहुत आसान है कि वो अपने आप को सही रास्ते पर रखे। लेकिन जो इधर उधर नजर दौड़ाना शुरू हो गया, वो उस रास्ते से भटक गया, और फिर वो ऐसे हालत से दो चार हो जाएगा जो नागहानी होगी, जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। तो एक ड्राइवर की मिसाल मुझे बहुत ही मतलब मौजू लगी ये समझने के लिए कि किस तरह से एक ड्राइवर जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते को पूरे फोकस तरीके से मतलब सामने रखता है और हमेशा नजर गाड़े रखता है। बेशक वो सड़क खाली भी पड़ी हो, फिर भी ड्राइवर के लिए मुमकिन नहीं कि वो अपने रास्ते से नजर हटाकर किसी दूसरे रास्ते पर भी देखता रहे और वो अपने रास्ते पर सीधा भी चलता भी रहे। तो इसलिए कि वो लोग जो अपने उस रास्ते को छोड़ देते हैं और अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में कुफर करने वाले हैं, और जो अल्लाह की मुलाकात का भी इनकार करते हैं, और अपने रब की आयात या उसके रब के अहकामात जो हैं उनका भी वो इनकार करते हैं। और ऐसे लोग तो फहाबितत आमालुहुम, ऐसे लोगों के अमाल जो हैं वो भी जाया हो गए। फला नुकीम लहुम, सो नहीं हम कायम करेंगे यौमल कियामती वजन, उनके लिए क्यामत के दिन कोई वजन। उनके लिए फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए ऐसे इनकार करने वाले लोग जिनके अमाल दुनिया की जिंदगी, दुनिया की मशक्कत में ही उन्होंने ज़ाया कर दिए, तो ऐसे अमाल के लिए तो फिर क्यामत के दिन कोई वजन नहीं रखेंगे। क्यामत के दिन कोई वजन नहीं रखेंगे। अमाल बहुत दफा जिक्र कर चुके हम कि अमाल को क्वांटिफाई, गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा। क़यामत के दिन अमाल को गिना नहीं जाएगा, अमाल को तोला जाएगा। और अमाल को तोला जाएगा इसका मतलब है कि अमाल की मिकदार की बजाय उसका जो वजन है उसकी तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक बहुत ही अमीर शख्स है, उसने 100 रुपया कहीं पर कोई चैरिटी दी कि या किसी की मदद फरमा दी, या अल्लाह के रास्ते में 100 रुपया उसने खर्च कर दिया, एक बहुत ही अमीर कबीर शख्स ने। और एक गरीब जो जो मतवसत तबके से है या गरीब तबका जो है, वो बंदा है, वो भी 100 रुपया खर्च करता है। तो क्या ख्याल है कि वो 100 रुपया जो अमीर ने जो खर्च किया वो, और जो 100 रुपया जो गरीब ने खर्च किया, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? वो दोनों क्वांटिटी में, मिकदार में तो 100 रुपये हो सकते हैं, बराबर हैं, लेकिन उसके वजन में अल्लाह के हजूर जो उनके उसका उसका जो पैमाना है वजन का, उसमें उनको उनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा, उसमें उनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। इसलिए जो भी अमाल होते हैं उन अमाल में जो इरादा और नीयत है और जो खलूस है, वो खलूस उस अमल को, उस अमल के वजन को बढ़ाती है। बहुत सारी मिसालें इसलिए भी कोट की जा सकती हैं। जैसे कि वो एक मिसाल जो है, हमेशा वो हदीस मेरे जहन में आ जाती है कि एक सहाबी जो है, जब गज़वा तबूक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया माल माल जमा करने के लिए, तो उस वक्त एक सहाबी जो है, उन्होंने एक यहूदी के यहाँ रात भर उन्होंने कुछ मजदूरी की, और कुछ कुछ खजूरें जो है वो मिली। उन खजूरों में से कुछ खजूरें तो वो घर में रख दी उन्होंने, उसके अलावा उनके पास कोई और सामान या कोई और मालो दौलत नहीं थी, तो कुछ खजूरें घर में अपने फैमिली के लिए कह लें दे दी, और बाकी जितनी खजूरें थी वो लाकर, एक मुट्ठी भर खजूरें होंगी, किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, कितनी ज्यादा खजूरें होंगी, एक सा जो है वो तकरीबन 2 किलो, 2.25 किलो का सा होता था, उतनी सी उसे खजूरें मिली।
اس میں سے بھی کچھ اس نے رکھ لی اور کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیں کہ حضور میرے پاس تو یہی مال ہے جو میں اللہ کے راستے میں مطلب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وہاں پر بڑی بات کہی ہمیں سمجھنے کے لیے کہ وہ جب ان کی کھجوریں جو ہیں مٹھی پر وہ جب دیکھیں تو انہوں نے اس ان کھجوروں کو جو مال جمع پڑا ہوا تھا وہاں پر اس غزوہ تبوک کے لیے، اور وہ مال کچھ تھوڑا بہت مال نہیں تھا، وہ سینکڑوں اونٹوں کے پر لدا ہوا مال بھی تھا وہاں پر، بہت بڑی مقدار میں وہ مال جو ہے وہ موجود تھا۔ اس سارے مال کے اوپر انہوں نے وہ کھجوریں جو ہے وہ پھیلا دی اور کہا کہ یہ کھجوروں کا وزن جو ہے وہ قیامت کے دن اس سارے مال کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ کس نیت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ اور کتنی مطلب دل لگی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ ان تھوڑی سی مقدار کی کھجوروں کا وزن جو ہے قیامت کے دن نامہ اعمال میں کتنے سینکڑوں اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سامان سے بھی بڑھ گیا۔ تو اسی لیے یہاں پر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ہم خرچ کر سکیں، یہ اب کوانٹٹی، اس میں یہ بھی نہیں کہ کوانٹٹی آپ کم کر دیں، جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنی نیت، ارادہ اور خوشی اور جو دل لگی ہے اس کو ضرور بہت زیادہ مضبوط رکھیں اور بہت زیادہ طاقتور بنائیں تاکہ قیامت کے دن اعمال کا وزن بڑھ جائے۔ ادروائز کیا ہوگا، یہاں پر دونوں کیٹیگریز کو اگر ہم دیکھیں تو جو شرک کرنے والے ہیں ان کے تو اعمال ویسے ہی زیرو ہو گئے، ان کے لیے تو جو میزان ہے، جو وزن کرنے والے کا ترازو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہوگا وزن کرنے والے کا، وہ تو لایا ہی نہیں جائے گا ان کے قیامت کے دن، کیونکہ ان کے اعمال تو ویسے دنیا میں ہی زیرو سے ملٹیپلائی ہو چکے۔ لیکن جو دوسری کیٹیگری میں ہے، جنہوں نے بہت کم مقدار میں اپنا جو وزن ہے وہ لے کر آئے، تو ان کا بھی کچھ زیادہ وزن نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹا تازہ شخص آئے گا، بہت ہی موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن اس کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس نے سارے اعمال ضائع کر دیے ہوں گے۔ تو دنیا میں اعمال کا وزن بڑھانے کے لیے اس کے اندر ایمان کی قوت اور اس کے اندر نیت کا ٹھوس ہونا اور ارادے کا مضبوط ہونا، اور پھر خوشی اور دل کے اندر سے جو مطلب اس کے لیے ایک چاہت ہے اس کام کرنے کی، وہ ہوں گی یہ ساری چیزیں، تو تبھی وہ اعمال جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور دل میں سے سارا کچھ رکھنا، نیت کی مضبوطی اور دل کی چاہت، اور یہ ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور جب انسان کا ایمان کا مضبوط ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس رستے پر فوکس کرتا ہے، اور اس صورت میں بھی وہ دجالی جو معاملات ہیں ان سے بچنے میں اس کو مدد ملے گی۔ تو بہرحال یہ ایسے اعمال، ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کو قیامت کے دن وزن بھی نہیں کیا جائے گا، یا اس کو وزن سے بھی عاری ہوں گے وہ۔ تو اگر کسی عمل کا وزن ہی نہیں ہوا تو وہ کیا حاصل ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں۔ ذالک جزاؤہم، یہ جزا ہے یا یہ سزا ہے ان کی، جہنم، یہ جہنم ان کی سزا ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے دنیا میں انکار کیا ہے، وہ ساری کیٹیگری کے لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے بنایا یا انہوں نے پکڑا میری آیات کو، بنایا میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، اور انہوں نے ایک تو انکار کیا، اور دوسرا ایک طرف تو وہ انکار کرتے رہے اور دوسری طرف میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑانا، ابھی میرا حال ہے کچھ ہی دن پہلے ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی کہ حق کا وہ تو چاہتے ہیں کہ حق کے باطل سے حق کا مقابلہ کر کے حق کو پھسلا دیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ رسولوں کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی حق کے مقابلے میں باطل کو کھڑا کر کے وہ باطل کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ حق کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے آیا ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری مثالیں اس کی بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں، اور وہی دونوں طرح کے کیٹیگری کے لوگ کہ جو تو شرک کے مرتکب ہوئے تو وہ تو کس طرح سے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں،
ہیں और मुतफरक मामलात। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो भी ज़ाहरी तौर पर तो जो मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह के अहकामात के आगे उन्होंने अपने बंद बांधे हुए हैं, उन्होंने अपने रवाज और अपने नज़रिए और अपने मामलात जो हैं उन्हीं को बस लेकर चल रहे हैं और उन्हीं की परस्तिश कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। और इस तरह से वो हक के सामने बातिल को खड़ा करके उस हक का इनकार करते हैं, उन अहकामात का इनकार करते हैं, और वो इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं अल्लाह के अहकामात का और उसके रसूलों ने जो हमें जो भी नसीहतें अल्लाह ताला की तरफ से जो पहुंचाई उन रसूलों का भी। तो इस तरह से हक के मुकाबले में बातिल को खड़ा करके अल्लाह की आयत का भी इनकार करते हैं और उसके रसूलों का भी डिफरेंट तरीकों से वो इनकार करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो आमिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक अमाल किया। अब ये दूसरी कैटेगरी के आगे कि जो सही मानों में ईमान लेके आने के बाद उन्होंने अमल भी किए, नेक अमल भी किए। ना सिर्फ ईमान है बल्कि ईमान के साथ साथ नेक अमल। और नेक अमल, ये नेक अमल कौन से हैं? वो नेक अमल नहीं, जैसा कि अभी पहले जिक्र हुआ कि वो गुमान करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं। ईमान की दौलत के साथ साथ वो नेक अमल करते हैं, कमाई रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और उनको पाक चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं। हलाल और तय्यब, ये हमने एक दो दफ़ा पढ़ा है कि ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। इनमें दोनों में से किसी एक चीज़ में कुछ डंडी है तो फिर वो भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया। हलाल कमाई से हराम काम जो है वो भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और हराम की कमाई से आप जितने मर्जी चंदे देते हैं और जितनी मर्जी मदद करते रहे वो भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दोनों का पॉजिटिव होना लाज़िम मलजूम है। ठीक है, तो नेक अमाल अमल ईमान भी लेकर आए और नेक अमाल भी किए तो उन लोगों के लिए कानत, वो लोग होंगे लहम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए फिरदौस के बागात होंगे, नुज़ुला मेहमानी के तौर पर, मेजबानी के तौर पर। जैसा कि पहले हमने एक आयत पढ़ी थी कि जिसमें जहन्नम जो है वो इनकार करने वाले जो लोग हैं उनको वेलकम करेगी या इनकी मेहमान नवाजी करेगी जहन्नम। इसी तरह से वो लोग जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने ईमान सिर्फ नहीं रखा, ईमान के साथ साथ नेक अमल भी किए, अपने अमाल के वजन को बढ़ाया भी, तो ऐसे लोग होंगे जिनके लिए फिरदौस के बागात होंगे बतौर मेजबानी या बतौर वेलकम। फिरदौस के बागात उनको वेलकम करेंगे। फिरदौस जो है ये जन्नत का आला तरीन दर्जा जो है वो फिरदौस कहलाया जाता है, इसको जन्नतुल फिरदौस भी इसीलिए कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि जब भी कोई अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करे तो हमेशा जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना चाहिए। तो उस हदीस के मुताबिक भी जब भी हम दुआ करें तो जन्नत का हसूल के लिए या जन्नत के लिए तो हमेशा जन्नतुल फिरदौस की दुआ करें। और हम अभी भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें और हमारे साथियों को, हमारे वालिदैन और बहन भाई बुजुर्ग नेकोकार और जितने मोमिन और मोमिनात हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बहरहाल वो लोग जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने नेक अमाल किए वो उनके उनकी उनकी वेलकम या उनकी मेहमान नवाजी जो है वो फिरदौस के बागात या जन्नतुल फिरदौस से होगी। वो लोग हैं जो सही मानों में उन्होंने इस दुनिया में अमाल जो है वो बढ़ाए अपने और अल्लाह के खास फजलो करम के मुस्तहिक ठहरे होंगे। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, नहीं वो चाहेंगे इससे जगह बदलना, वो इससे जगह बदलना भी नहीं चाहेंगे, यानी वहां पर वो उकताएंगे नहीं। उस माहौल में इस तरह का माहौल होगा कि वो उकताएंगे नहीं। वहां पर जो खाना उनको मिलेगा वो खाना भी ऐसा लजीज होगा और हर दफा वही खाना जो है वो इस तरह से उनको लज्जत फराहम करेगा और इस तरह से उनको जायका देगा कि वो उस खाने से भी उकताएंगे नहीं, उस माहौल से नहीं उकताएंगे, उस रहन सहन से नहीं उकताएंगे और कभी भी वो वहां से बेजार नहीं होंगे। जैसे कि दुनिया में लोग बेजार हो जाते हैं कि यार कहाँ पर आए, चलें कहीं आउटिंग करें, कहीं किसी को मिलने चलते हैं तो थोड़ी सी मतलब हवा बदली या मौसम को बदल कर लें या थोड़ा सा रूटीन जो है वो चेंज कर लें। लेकिन वहां पर उनकी ये कोई ख्वाहिश नहीं होगी कि उस रूटीन को वो चेंज करें, उस जगह को बदलें या इस तरह का कि उनमें लज्जत और उनमें जो चाहत और अपनाइयत और उसमें जो उनको आराम होगा वो इतना 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 आला और अफजल होगा, इतना बड़ा होगा और इतना
زیادہ ہوگا کہ وہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر یا اس سے کوئی بہتر جگہ پر کوئی چلے جائیں. ایسی وہ پرآسائش جگہ ہوگی. کل لو کان البحر، کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائے سمندر کا پانی، مدادن روشنائی، اگر کہہ دیجئے کہ سمندر کا پانی بھی اگر روشنائی یا سیاہی جسے ہم لکھتے ہیں، جو پین میں ڈالتے ہیں یا قلم کے ذریعے سے جو سیاہی لگا کر جو لکھتے ہیں، تو یہ کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے سمندروں کا پانی جو ہے وہ بھی روشنائی، بحر جو ہے وہ پانی ہے، سمندر سارے جتنے دریا اور ندی نالے اور جتنے مطلب نہریں ہیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سارے مل کر بھی روشنائی بن جائیں. لکالماتی باتوں کے لیے، باتوں کو لکھنے کے لیے، ربی میرے رب کی، کالمات ربی میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، چاہے جتنے بھی سمندر ہیں وہ سارے کے سارے روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے یا اللہ کے کلمات کو لکھنے کی کوشش کی جائے، لنفد البحر، تو یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر، قبل اس سے پہلے کہ ان تنفد کلمات، کہ ختم ہو جائیں باتیں ربی میرے رب کی. اگر سارے سمندر کا پانی جو ہے وہ روشنائی بن جائے، وہ سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے رب کے کلمات کو لکھنے کی کوشش کرے کوئی، تو وہ سیاہی جو ہے، وہ سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی جو بنے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، یا اگر رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے وہ ساری سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَلَوْ جِئْنَا، اور اگرچہ ہم لے آئیں، بِمِثْلِهِ، اس کی مثل، مددن، مدد کے طور پر، اس کی مثل مدد کے طور پر، یعنی اس کے جیسا ایک اور سمندر، یعنی اس سمندر جتنا بھی ہے اس کو چاہے ہم دگنا بھی کر دیں، چاہے ہم جیسے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے کہ چاہے وہ سمندر جو ہے، اس سمندر کا پانی یا سیاہی جو ہے وہ اس کو دگنا بھی کر دیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں یا اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ لکھی جائیں یا وہ ختم ہو جائیں. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف توضیحات ہیں اور مختلف مطلب اس کی وضاحتیں ہیں جو مختلف تفاسیر میں ہمیں ملتی ہیں کہ دنیا میں جتنی تخلیقات ہیں، یہ دنیا پوری کائنات میں جو تخلیق ہوا ہے یہ سب اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. کلمات جیسا کہ کلمہ کن کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا اس کائنات کو بنانے کا تو وہ اس نے کہا کہ کن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن، وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون. ٹھیک ہے کہ تو کلمہ کن جو ہے اس کے ذریعے سے پوری کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری، اللہ کا جتنا علم ہے وہ سارا، اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ساری کائنات میں، وہ ساری کی ساری چیزیں جب ان کو شمار کرنا شروع کر دیا، شمار کرنے کا مطلب جب ان کو لسٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا جائے، جب ان کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اللہ کے علم جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، کیا کیا باتیں ہیں، کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ لکھنا شروع کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق مخلوقات جو ہیں ان کو شمار کرنا شروع کر دیا جائے، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں ان کو شمار کرنا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سمندروں کے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں لیکن ان کلمات کو لکھا جا سکے. بلکہ سورہ لقمان میں، غالباً سورہ لقمان میں ہی ہے کہ وہاں پر 7 تقریباً اسی سے ملتی جلتی آیات ہیں کہ ظاہر دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ سارے درخت قلم بن جائیں. ٹھیک ہے، اور جتنے سمندر ہیں اس کے جیسے 7 گنا اور سمندر جو ہیں وہ بھی مل جائیں تو سارے درختوں سے جو کلمیں بنی ہیں وہ کلمیں گھس جائیں گی اور سارے جو سمندر ہیں ان کے پانی جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی کلمات اور اللہ کی باتیں جو ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکے گا، ان کو لسٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اللہ کے کلمات اور اللہ کی باتیں جو ہیں وہ تو لا متناہی ہیں، غیر محدود ہیں، اور جتنا بھی یہ اکٹھا کر لیں مخلوقات جو ہیں وہ ساری محدود ہیں. جتنا مرضی پانی جمع کر لیں، جتنے مرضی سمندر چاہے اس زمین کے 7 گنا سمندر بھی اکٹھا کر لیں، وہ ایک محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، اور اس کی حد جو ہے وہ اپنی حد سے باہر تو جا نہیں سکتا. تو لامحدود کو ایک حد میں جو قید جو چیز ہے وہ لامحدود کو کبھی احاطہ کر ہی نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے. تو اللہ کے کلمات، یہ اللہ کی وحدانیت کا ظاہر کرنے کا ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت جو ہے یہ ان لوگوں کی نظر کھولنے کے لیے یا ان لوگوں کو مزید
کہ جو اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں خاص کر مشرکین مکہ جو ہے اس وقت کے کہ معجزات اللہ تعالیٰ کے طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ کے تمہارے سامنے موجود ہیں کہ تم جو مرضی کر لو ان کو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان کو گن ہی نہیں سکتے، تو کیسے معجزے جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ سے مطلب طلب کرتے ہو۔ بہرحال اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور بزرگی کو مطلب ظاہر کرنے کے لیے، یا ظاہر کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے، اس کا آئیڈیا لینے کے لیے صرف ہم یہاں پر آئیڈیا یا ایک مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کو پہنچنا جو ہے وہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو اللہ کی کبریائی اور بزرگی، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت جو ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے بہت مطلب ایک گائیڈ لائن ہے کہ چاہے سمندروں کے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ساری کائنات کے درخت جو ہیں، ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ سارے کے سارے کلمے بن جائیں، تو پھر بھی وہ اللہ کی کلمات اور اللہ کی باتیں جو ہیں ان کو لکھنے سے قاصر ہیں، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ کل کہہ دیجئے انما بے شک میں، انا باشرم میں تو انسان ہوں، مثلکم تمہارے ہی جیسا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، یوہا، ہاں البتہ میرے اوپر جو ایک اضافی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو اضافی خصوصی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یا اضافی ایک جو پروٹوکول میرے پاس ہے وہ ہے یوہا، کہ وہ وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما کہ بے شک میں، کہ بے شک الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی یا واحد اکیلا معبود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ یہ سارے جو پچھلے ہم نے پڑھا مطلب اللہ کی وحدانیت کے لیے مختلف طرح کی نشانیاں اور مختلف طرح کی آیات جو ہیں اس میں مختلف طریقوں سے بتایا گیا ان کو، مشرکین کو اور پوری دنیا کو، پوری بنی نوع انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ شرک جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اور اس میں پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے اوپر بھی کچھ ڈاؤٹ کرتے ہیں یا کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ ان کو کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ بے شک میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ ہاں میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مطلب چن لے اپنے بندوں میں سے، اور اس کے اوپر وحی دے اور اس کو رسالت دے اور نبوت دے اور اس کے اوپر دوسرے معاملات کرے، تو وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی معجزات ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قدرت سے ہوتے ہیں اور ایڈیشنل ہوتے ہیں، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو یا دوسرے انسانوں کو مطلب قائل کر سکے اور ان کی اصلاح کر سکے، ان کو نصیحت کر سکے۔ تو میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مطلب تمہاری طرح کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادیاں بھی کی اور بچے بھی، اور دوسرے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملات بھی، تمہیں میں اٹھنا بیٹھنا اور تجارت اور معاملات دیگر ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری تمہارے انسانوں جیسی ہیں، لیکن جو اللہ کا اضافی کرم ہے میرے اوپر وہ ہے کہ وہی اللہ کی آتی ہے، اس وحی کو میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور جو بھی اللہ کا پیغام آتا ہے، جو نصیحت آتی ہے وہ تمہارے اوپر پہنچاتا ہوں۔ اور سب سے بڑی نصیحت یا سب سے بڑا پیغام جو ہے یا سب سے اہم وحی کا نقطہ جو ہے جو ملتا ہے وہ یہ ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اور یہ وحی کا سب سے اہم نقطہ جو آتا ہے کہ بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ اکیلا معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ یہی بنیادی جو وحی ہے، یہی بنیادی نصیحت ہے، یا یہی بنیادی پیغام ہے جو سارے نبیوں اور رسولوں کو ملا اور ساری کتابوں میں درج ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ صفاتی طور پر ہے، چاہے وہ مطلب عبادت کے اعتبار سے ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا کارساز نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک لہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بنیادی مقصد ہے یا سب سے بنیادی پیغام جو ہے وہی کا، وہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک اکیلا واحد معبود ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے فوکس رکھنے کے لیے ضروری ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ دجال جو ہے وہ اپنی عبادت کروائے گا، اپنے آپ کو وہ معبود کہے گا اور اپنی عبادت کرائے گا۔ تو اس صورت میں بھی یہ ساری گائیڈ لائنز جو پیچھے ہیں ان کو جب نظر میں رکھا جائے اور جب ایک رستے کے اوپر فوکس رکھ کر اپنے ذہن میں منزل جو ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے، اور پھر یہ یقین رکھا جائے کہ صرف اسی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف یہی ایک رستہ ہے، اور یہ ایک رستہ جو ہے صرف ایک الہ جو ہے، ایک اللہ جو ہے جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، صرف اسی کی طرف فوکس کر کے ہی ممکن ہے۔ تو پھر اس سے فتنہ دجال سے بچنے میں یا اس سے حفاظت، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، یقیناً مدد ملتی ہے۔ تو اس سے جو فتنہ دجال میں جو دجل اس کا جو فریب میں جو وہ فریب دے گا کہ میں معبود ہوں اور میری عبادت کرو، اس سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ صرف ایک اکیلے اللہ کی طرف فوکس رکھا جائے، اور صرف وہی کا جو بنیادی نقطہ ہے، جو سب سے بنیادی اور سب سے جو پہلا پیغام ہے کہ صرف اللہ اکیلا معبود ہے، اسی کی طرف توجہ دی جائے، تو یقیناً یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکے۔ فمن کان یرجو، پس جو ہو وہ امید رکھتا، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کا، یعنی جو امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلجا عمل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے، فلجا عمل، کہ اس کو چاہیے وہ کرے، عملا صالحا، نیک اعمال، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، یعنی الہ واحد یعنی توحید جو ہے اس کا اقرار کر کے اس کے یعنی ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ نیک عمل بھی کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ، اور نہ ہی وہ شریک بنائے عبادت میں اپنے رب کی، احدن، کسی کو بھی۔ اس کو چاہیے جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اس دن، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل بھی کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے بچتا بھی رہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس شرک کی کیٹیگری سے بچائے، اور اللہ کی جو موحد کی جو کیٹیگری ہے اس میں اپنے آپ کو رکھے، تاکہ وہ آخرت میں کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہو جائے۔ اور یقیناً جس نے صحیح معنوں میں ٹھوس نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک عمل کیے، تو اس کے نیک اعمال کا وزن جو ہے وہ اس قدر بڑھ بھی جائے گا کہ وہ اللہ کی ملاقات کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کہ اس دنیا میں ایسے اعمال کر گزریں کہ آخرت میں اللہ کی ملاقات ان کو نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ کہف جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ کا بہت شکر کہ اس نے ہمیں اس راستے پر گامزن رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے میرے لیے، اور میں خاص کر آپ کے لیے بہت دعا گو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی رونق کی وجہ سے یہ مجلس جو ہے یہ قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ اور صحیح سمت عطا فرمائے، کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح اور بہترین جو سمجھ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ سورہ کہف جو ہے اس کے امپورٹنس ایک دفعہ صرف یاد دہانی کے لیے کہ پہلی 10 اور آخری 10 آیات کو یاد کرنا، اور ان کا بار بار تلاوت کرنا، دہرانا فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سورہ کو جمعہ کے دن تلاوت کرنا، وہ پورے اگلے جمعہ تک یعنی پورے ہفتے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روشنی جو ہے وہ ساتھ ملتی ہے۔ تو لہٰذا سورہ کہف کو اپنی زندگی میں ضرور لاگو کریں، کم از کم جمعے کے دن ایک دفعہ
تقریباً جو روانی سے نہیں بھی پڑھ سکتا اس کے لیے بھی 20-22 منٹ لگیں گے میکسیمم، اور جو روانی سے پڑھ سکتا ہے وہ 15-16-17 منٹ میں آرام سے یہ سورہ جو ہے یہ مکمل پڑھ سکتا ہے۔ اور جس نے تو یہ حفظ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس کے لیے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ سورہ کہف کو ضرور پڑھیں، کیونکہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا یا دجال کے فتنے اس وقت ظاہر ہوں گے جب ممبر پر جو کھڑے لوگ ہیں وہ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، یعنی لوگ جو ہے وہ بھول جائیں کہ کس طرح سے دجال سے محفوظ رہنا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ دجال سے محفوظ رکھیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خاص طور یہ کیا نام ہے سورۃ کہف کی تلاوت کے لیے مردوں کو شاید ٹائم مل جائے، لیکن عورتوں کے لیے تھوڑا کیا یعنی کہ 80% بیچاریوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انہیں گھر بار دیکھنا ہوتا ہے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور جمعے والے دن، اور پاکستان میں تو بچے جمعے والے دن بھی اسکول جاتے ہیں، آ کے جناب اللہ کھانا وانا یہ وہ جناب اللہ پورا دن نکل جاتا ہے ان کا بیچاریوں کا۔ تو یہاں خلیج میں تو ماشاء اللہ الحمدللہ جمعہ اور ہفتہ زیادہ تر چھٹی ہوتی ہے۔ جو گورنمنٹ کے بندے ہیں ان کی، جو پرائیویٹ ہیں ان کی جمعہ کو تو لازم چھٹی ہوتی ہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جمعہ والے دن بھی یہ عورتوں کے لیے بھی وہ تھوڑا سا ٹف ہی ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ ہوتا ہے، وہ کھانا وانا بنانا بہت کچھ ہے۔ تو اس کی توقیت جو ہے سورۃ کہف کی پڑھنے کی توقیت جو ہے وہ ہے کہ جمعرات مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک ہے۔ تو اس میں آپ یعنی کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، تو افضل یہ ہے کہ اول وقت میں اسے پورا کی پوری بیٹھ کے کمپلیٹ کر دیا جائے۔ اگر نہیں ہے تو آپ یعنی کہ اس کے یعنی کہ تھوڑا سا وقفہ دے کر آپ ہی سورۃ کہف کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہ توقیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، خاص طور اپنی بہنوں کے لیے جو کہ گھر بار سنبھالتی ہیں، بہت کام ہوتا ہے انہیں، مردوں کو تقریباً اتنا نہیں ہوتا۔ تو عورتوں کے لیے یہ میں نے چاہا کہ میں ان کو یہ وضاحت کر دوں کہ اس کی توقیت جو ہے وہ مغرب 6 سے لے کے دوسرے دن جمعے کی مغرب تک ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے کچھ ہے تو آپ عرض کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ شفیق صاحب، بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، خواتین کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک میری آبزرویشن یہ بھی ہے کہ خواتین میں سٹیمنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت۔ مرد جو ہے وہ اتنی زیادہ مشقت نہیں جھیل سکتے جتنی زیادہ مشقت عورتیں جھیل سکتی ہیں۔ مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے یا جسمانی طور پر وہ زیادہ مطلب کام کر سکتے ہوں گے، لیکن جتنی مشقت عورت برداشت کر سکتی ہے وہ مرد برداشت نہیں کرتا۔ اور گھر کے معاملات میں بھی اور مشقت میں صبر جو ہے، جیسے عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی پالنا پوسنا اور خاوند کی ذمہ داریاں اور باقی معاملات میں بھی صبر، اور خاص کر اولاد کی تربیت میں جو صبر ہے، جو ماں جو سہتی ہے یا جو عورت سہتی ہے، وہ ایک بہت بڑا صبر ہے۔ تو خواتین کے میٹر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ زیادہ پیشنٹ سے، زیادہ صبر سے اور زیادہ مطلب سخت ہوتی ہیں ایسے معاملات میں، اپنے معاملات میں۔ اور یہ بھی ہے، ہاں البتہ یہ بھی ہے کہ خواتین میں بھی اب دو قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو گھروں میں بس نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کے، تو وہ سارا دن فری بیٹھی رہتی ہیں، اس طرح کی وہ خواتین ڈیفینیٹلی ہیں۔ لیکن جو خواتین مشقت کرنے والی ہیں، جو گھر بار کو سنبھالنے والی ہیں، خود اپنے بچوں کو پالنے پوسنے والی ہیں، وہ بہت مشقت کرتی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہمت دے رکھی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے یقیناً ایک آزمائش ہے، اور یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس آزمائش کے اوپر پورا اترے۔ اور جیسا کہ آپ نے مزید اس میں آسانی کے لیے بتا دیا، اور یہ اہم ہے کہ تقریباً 24 گھنٹے ہیں مغرب سے لے کر جمعرات کی مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے تک، یہ 24 گھنٹے جو ہیں یہ جمعہ کے دن میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس میں کسی بھی وقت
رات کو سوتے ہوئے صبح اٹھ کر صبح نماز کے بعد جب بھی وقت ملے اس کو ایک ساتھ میں پڑھ لیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کر لیں تو یقیناً کوشش کریں بھی تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواتین کو خاص کر ایک خاص اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس خاص کوشش کے عوض جو وہ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر داری کے لیے کرتی ہیں، ان کی نیت جو ان کے ارادے جو ہیں اس کے مطابق ایک مضبوط اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور ضرور اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ، آمین۔ جی اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص رحمت سے ان کو حل کرے، اور جتنے ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے اس دنیا میں، اور دعاؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے خاص رحمت اور فضل و کرم رکھے، ہمارے دوسرے جتنے معاملات ہیں، ہمارے ظاہری اور باطنی جو ہمارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حفاظت فرمائے شیطان سے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔